قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے۔ تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، بری سی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم
ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے. کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھائی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، وہ کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسے ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے.
تو 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है, इसलिए ऐसी जॉब ना करें। 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं, या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें। आपको मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहें मुनासिब समझे, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है। ना ये तरीके ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फुहश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीका आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई खास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है, हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बदफेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किए, कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों को। और इसके लिए जो फुहश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है और इसमें इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस ज़माने में, और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीजें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज़ है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज को एक बहुत बड़ा इशू ना बना लें लोग। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हमबिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हमबिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हमबिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि खवातीन हमसे नाराज ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज होती है, बाज हुकूक मर्दों के हैं बाज औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक ही है कि औरत, अगर मर्द उसको हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह है। हाँ, बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाजत नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں. کراچی سے گل صاحب یا صاحب سوال پوچھ رہے ہیں جی، کیا بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ جائز ہے؟ بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ، شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہوئیں جی، اور اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں، جی، تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے. یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراط و تفرید بہت ہے اس میں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جی، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا، 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، وقفے سے دیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا، اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے؟ پھر یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے، زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے. اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے، اس لیے حکم دیا کہ متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دیا، اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو. اس طرح قرآن میں آتا ہے ومن یتعدى حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو مرد جب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا. اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو 3 کے بعد بھی رجوع کا حق تھا. اسلام نے کہا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. قرآن اور سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ بہلا پھسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے. عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے. اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی. تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا. لیکن یہ وہ دور تھا جس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی تھیں، یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا. ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی. عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی، اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا. اور طلاق کو اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی. اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے. اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا، بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، یہ ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے، تو اب خواتین کی بھرمار ہے. اب اگر کسی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے. اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے، لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں، تو بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے. جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے اور 7 سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے. جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا، اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے، باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم، ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم. تو یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے ثلاث کا جو فلسفہ ہے شریعت کا، اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے. یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں، تو بھائی باقی بھی پھر سسٹم آپ ہندوؤں سے لیں نا.
یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس حساب سے طلاق کے احکام دیے ہیں اس حساب سے پھر نکاح کے بھی احکام دیے ہیں. تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی. تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں, تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا. اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا. جو 3 طلاقیں دے گا نا مرد, اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اس کے تو 10 لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے. لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے, اس کے لیے اب عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا, اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے. یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے 3 طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو, حلالے وہ کرتی پھرے. تو عورت کو نقصان نہیں, مرد کو نقصان دینے کے لیے, مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے. اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے, ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا. آدھا اسلام لے رہے ہیں, آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں. تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا, اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے, حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں جی, اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں. بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا ہے. یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں. ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت اور حلالہ کرنے پر بھی لعنت. اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں, فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. 2 قسم کے حلالے, ایک قرآن میں ملتا ہے, ایک حدیث میں. اب اگر علی الاطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں, بے غیرتی کہتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معاذ اللہ غلط بات کی, قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے, خدا نخواستہ. تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے, تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے؟ تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا, ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے. یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے. اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا, میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے, وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو نہیں چھوڑے. اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو کون رشتہ دے گا, یہ اجنبی ہیں. تو ان انصاری صحابی نے ارادہ کیا, ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں, میرے پاس 2 بیوی ہیں. تو کیوں؟ انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے, یہ بیچارے اجنبی ہیں, ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ, تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے, ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں. تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے, بے غیرتی کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا, یہ یقیناً غلط ہے. رہا ایک مسئلہ کہ دل میں اگر نیت ہے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے. عورت کو اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے, پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دو, اور اس کا جو ہے نا یہ پھر گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی. اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا
تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھ کے رکھنا یہ غلط ہے. ایک آخری بات, کیونکہ میں نے بتایا بہت حساس ٹاپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو, اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک عورت ہے, اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, پھر وہ گھوم کے, یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے, پھر وہ پہلے مرد کے, یہ تو بغیرتی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, جو میں جے ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے, تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا, ہم جو شریعت نے جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور عدت بھی ختم ہو گئی اس کی, تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ جس کے چاہے نکاح میں جائے. اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بے وقوفی ہے. کیا طلاق یافتہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی؟ پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی, تو کسی اور کی بیوی تھی نا, اب تھوڑی ہے. زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, اس نکاح کے سارے اثرات ختم ہو گئے. اب وہ زید کی جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے, وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, عامر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے. اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے, تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے؟ پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے, یہ غلط ہے. بیوی تھی اب وہ نہیں ہے. تو جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا, اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے نا, تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے, علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا. جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, کوئی بقرات بن کے اور کوئی جناب افلاطون بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا منطقی باتیں کر کے, علم ہے نہیں, علم میں پختگی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے عین موافق ہے, اس میں ایک باریک لائن ہے, اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے.